الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدا نے اپنے کلام میں بیان کی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول اللہ کی زندگی انسان کی زندگی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تمام انبیاء ان کے قبائل میں سے آئے اور نامور قبائل میں سے ہوتے تھے، اس لیے وہ ان کو مقابلے کے خاندانوں میں سے خدا نبی اٹھاتا تھا، اور اس لیے بڑے قبائل جب مقابلے میں آتے تھے تو وہ ذرا رک جاتے تھے۔ مد مقابل بھی مقابل ہوا کرتا تھا، جس کو کہتے ہیں ٹکر کے مقابلے کے لوگ ہوتے تھے، تو اس لیے جب وہ اللہ کا کلام ان کو پیش کرتے تو برابری رکھنے والوں کو کچھ سوچنا پڑتا تھا۔ تو سیرت نبوی آپ کا عمل ہے اور آپ کی زندگی ہے، اور آپ میں عدل ہے، اور خدا سے ملانے کے لیے، دنیا میں سرکشی توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے ان کامل لوگوں کو بھیجا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے قبائل تھے، ان میں سے بڑے نامور قبائل میں سے جو نویں پشت پہ کعب کا جو بیٹا ہے مرہ اور عدی، حضرت نبی پاک مرہ کی اولاد میں سے ہیں، اور عدی جو حضرت عمر فاروق کا جد امجد تھا، نویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسبت ملتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے عدل کا قیام کیا، اور آپ کی سلطنت جو 10 سال تک رہی، بہت بڑا اسلام کی خدمت کا کام کیا۔ ان کا نظام تھا محاسبہ کا، اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان کا بہت زبردست تھا، اور اس میں کسی بھی قسم کی کنسیشن فیسلٹی کا نام نشان نہیں تھا، پورا عدل کیا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکایت آئی کہ ایک شخص کی کہ 4 غلاموں نے میرا اونٹ پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ ان کو دیکھ کر چیک کیا گیا، ان کو معلوم کر لیا گیا، ان کو پکڑ لیا گیا، تو اس وقت معلوم ہوا کہ وہ جو بندے تھے وہ فلاں کے غلام تھے، اور جب ان کو بھوک لگی تو ان کو اور تو کچھ نظر نہ آیا، انہوں نے کوئی اونٹ پکڑا، اس کو ذبح کیا اور بھون بھان کے کھا لیا۔ تو فاروق اعظم تک یہ بات جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مالک اس کا ذمہ دار ہے، یہ تو بھوکے تھے اور یہ ذمہ داری ان کی ذاتی طور پہ نہیں ہے، اس کے مالک کی ہے، لہٰذا اس اونٹ کی قیمت کے برابر کا جرمانہ جو ہے وہ اس کے مالک سے لیا جائے، اور ان کو اس مجبوری میں فائدہ دیا جائے، اور اس لیے ان کو چھوڑ کر اس کے مالک سے اونٹ لیا گیا، اور جو بندہ جس کو نقصان ہوا تھا اس کی نقصان کی ادائیگی کر دی گئی۔ یہ مصلحت اور حکمت اور مصلحت اور دانائی اور سمجھداری اور حکمت و دانائی کے ساتھ نظام کو چلانا، چابک دستی، یہی تو فاروق اعظم کا انداز تھا، جس میں مسائل کو فوری طور پہ حل کیا کرتے تھے، اور یہ عدل و قسط ان کی بنیاد ہوا کرتی تھی۔ اور اس میں آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس ایثار میں وہ خود پھنستے ہیں یا ان کا کوئی خاندان پھنستا ہے، وہ یہ دیکھا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو عدل کے اور قیام کے 30 سال جو خلفائے راشدین کے، اس میں عدل مین مرکز تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک پہنچا تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ آگے جو بیان کرے گا انشاءاللہ نیکی کی بات کا ابلاغ کرنا نیکی ہے، اور اس میں اس کا پورا ثواب ہوگا۔